سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ جرمنی میں جو کل ایک واقعہ پیش آیا اس پہ بات کریں گے، مگر اس سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے، اگر کوئی غیر ملکی اس میں ملوث ہوتا ہے، اور پھر آپ کو یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ قتل ہوا ہے۔ باقاعدہ طور پر اگر وہ ترکی ہے تو بتایا جائے گا ایک ترکی نے قتل کر دیا، اگر افغانی ہے افغانی نے قتل کر دیا، اگر شام کا ہے تو سیریا کے بندے نے قتل کر دیا، لبنانی ہے تو لبنانی نے۔ میں مثال دے رہا ہوں، مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ آئے دن جرم تو ہوتے ہی ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں۔ دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پہ جرائم نہیں ہوتے؟ اگر نہ ہوتے ہو تو پولیس کی ضرورت ہی نہ ہو۔ تو یہ جرمنی میں جناب کل کا کھلبلی مچی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ بھی۔ ایک ترکی ہے، نوجوان ہے، اور وہ ڈکیتی اس نے کی، ڈکیتی کے بعد وہ وہاں سے شاید فرار ہوا ہے، اور پھر پولیس کا آمنا سامنا ہوا ہے۔ پولیس سے اس کے پاس کوئی چاقو بھی تھا، مگر پولیس کی گن اس کے ہاتھ کیسے آئی، اور اس نے اسی گن سے جو مجھے سمجھ آئی ہے پولیس والے کے اوپر حملہ کیا، اور یہ پولیس والا جو ہے اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ اور پولیس والا فیملی والا ہے، ایک بچہ ہے شاید اس کا ہے، اور یہ جو ترکی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلی دفعہ کسی جرم میں مبتلا ہوا، اس سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی کام ڈالتا ہوگا، اور اس نے اچانک جو فائر کیا یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ اور پھر یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس طرح کے جرائم جو ہیں وہ تمام غیر ملکیوں کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر ان کو سامنا ہوتا ہے۔ اور غیر ملکی ہوں، جرمن ہوں، کوئی بھی ہو، سب سے جو زیادہ پرابلم بنی ہوئی ہے وہ آپ کی بیٹھک ہے، آپ کے دوست کیسے ہیں، آپ کے ملنے والے کیسے ہیں، آپ بیٹھتے کن لوگوں میں ہیں۔ اور کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہتا کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ کسی بھی جرم میں مبتلا ہو یا وہ جرائم پیشہ افراد کے ساتھ بیٹھے اٹھے، لیکن نئی نسل ہے، ان کو سمجھانا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ اب وہاں پہ جرمنی میں اس وقت کوئی میرا خیال ہے کہ زیادہ دیر آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا، اور کوئی نہ کوئی ایسا جرم آ جاتا ہے، کبھی کسی نے کسی کے اوپر گاڑی چڑھا دی، کبھی کسی نے کوئی کام ڈال دیا، کبھی کسی نے کوئی کام ڈال دیا، اور اس طرح پھر تمام غیر ملکی جو ہیں وہاں پہ ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پھر پارلیمنٹ میں یہ کیس بھی پارلیمنٹ تک پہنچ گیا۔ ظاہر ہے پولیس افیسر کا قتل کوئی معمولی قتل نہیں، یہ کون سا پاکستان ہے، یہ تو جرمنی ہے۔ یہاں پہ تو ان کے جتنے بھی سرکاری افیسر ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، اور ان کو بڑا تحفظ دیا جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ ظاہر ہے وہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے۔ جو چیز اس میں خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا کیس ہوتا ہے تو پھر پورے غیر ملکیوں کے لیے نئے قوانین کے لیے آوازیں اٹھتی ہیں، کیونکہ جرمنی میں ایسے لوگ بھی ہیں جیسے AFD ہے، وہ غیر ملکیوں کے حق میں نہیں ہے، تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پھر موقع مل جاتا ہے۔ ہاں اگر یہ جرم کسی جرمن سے ہوا ہو تو پھر اتنی کھلبلی بھی نہیں مچتی، سوشل میڈیا پہ آواز بھی نہیں اٹھتی، لیکن کیونکہ وہاں پہ غیر ملکیوں کے خلاف جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ غیر ملکیوں کے لیے سخت سے سخت قوانین بنائے جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نیشنلٹی کے لیے 10 سال کیا انہوں نے کہہ دیا جی کہ عن قریب ایسے قوانین پارلیمنٹ میں آپ کی آواز اٹھتی رہتی ہے وہاں۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں اس میں کوئی گنجائش نہیں رہے گی، سختی ہوگی۔ یہ قتل جو بھی پڑتا ہے یہ سارے غیر ملکیوں کے اوپر پڑ جاتا ہے، قتل تو اس نے کیا مگر رگڑا سب کا نکلنا ہے، اور سب کو پھر جو پرانے ہیں جہاں کے نیچرل ہیں ان کو تو چلو، جو شریف لوگ ہیں ان کو تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن جو دوسرے شریف لوگ جہاں پہ آئے ہوئے ہیں سیاسی پناہ فرض کرے یا دوسرے ہے جن کے پاس وہ بندہ لابنس ہے، ان کے لیے سخت قوانین بننے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر بھگتنا سب کو پڑتا ہے۔ جہاں تک نئی نسل کی میں نے بات کی، ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ آج کل یہ غلط راستے پہ جب پڑ جاتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، ایک بیٹا غلط ہے پورے گھر میں وہاں پہ مصیبت بنی ہوتی ہے، کبھی پولیس آ جاتی ہے، کبھی وہ پولیس کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی ایسے جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کے دوست جو ہیں اس کو نشانہ بنانے آ جاتے ہیں، کبھی مار پیٹ یہ وہ۔ تو یہ چیزیں جو ہے آپ بچپن میں جب اگر بچوں پہ کنٹرول نہیں کر پاتے
کوئی بھی ہے اور ہاتھ سے نکل جاتے تو وہ پھر سمجھے بیڑا گرک ہو گیا. نہ صرف اس کا بیڑا گرک ہو گیا، پوری فیملی اس سے پریشان رہتی. اور جرمنی میں سائے موت بھی نہیں ہے، عمر کے حساب سے اگر ینگ ہو تو بہت کم سزا ہوتی ہے. لیکن یہ چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ پارلیمنٹ میں فوراً اس چیز کا ایکشن لیا گیا، اور اوپر سے پارلیمنٹ میں اسی چیز پہ بحث ہو رہی غیر ملکیوں کے اوپر. ان کا یہ بھی اعتراض ہے کہ غیر ملکی بڑی تعداد میں ایسے بھی ہیں، حالانکہ جرمن تو چلو ہے ہی ہے کیونکہ ان کا تو ملک ہے، لیکن جو کام نہیں کرتے، جو بینیفٹ لیتے ہیں، اور پھر کافی سوالات جو ہیں وہ اٹھنے شروع ہو جاتے. تو یہاں پہ اپنے بچوں کا خیال رکھے، کیونکہ جب بھی کوئی غلط راستے پہ بچہ چلتا ہے اور جب وہ محنت کرنی نہیں جانتا، جب وہ پیسے کمانے نہیں جانتا محنت کے ذریعے، وہ پھر غلط راستہ اختیار کرتا ہے، پھر وہ ڈکیتی اور دوسرے کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے، راہ جاتے لوگوں سے بھی چیزیں چھیننی. اور جب ایک دفعہ کوئی بچہ جیل چلا جاتا ہے پھر وہ آتا جاتا رہتا ہے، وہ پھر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ایسے لوگ جانتا ہوں وہاں پہ جرمنی میں، ہمارے پاکستانی ہیں، زیادہ نہیں ہیں، چند ایک ہی ہیں. وہ اگر کوئی جرم کیا ہے تو وہ پوری زندگی برباد ہو، فارغ بیٹھے ہوئے، کوئی کام کاج نہیں، کوئی دھندا نہیں، اور بس سارا دن یہ اسکیمیں لگاتے رہے کہ کسی کو نقصان کیسے پہنچانا. کئی دفعہ جیل جاتے ہیں، 3 سال جیل میں رہ کے آتے ہیں. ماں باپ اسی غم میں، کوئی دنیا سے بھی چلا جاتا ہے، کوئی دنیا میں بیٹھا بھی غم اٹھا رہا ہوتا ہے. تو یہ حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں غیر ملکیوں کے، اور یہ گینگ بن جاتے ہیں. یا انگلینڈ کا تو آپ کو ہم بتاتے ہی رہتے ہیں، مگر جب یہ گینگ بن جاتے ہیں اور پھر یہ فخر سمجھتے ہیں، اس میں صرف لڑکے نہیں لڑکیاں بھی شامل ہیں، اور پھر یہ لڑکیاں لڑکے مل کر لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے، لوگوں کے لیے رات جاتے، لوگوں کے لیے جب اب CCTV پہ آ جاتا ہے، ان کے فنگر پرنٹ پہلے پولیس کے پاس ہوتے ہیں، DNA ہوتا ہے، تو بچ کے نہیں جاتے. اگر انہوں نے کسی کے اوپر کوئی ایسا کام ڈال دیا تو اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ وہاں سے بچ جائیں. لیکن ماں باپ جو ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا وقت دیں، کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھیں. اور ہمارے تو پاکستانی جو ہیں وہ اتنے جرائم میں ملوث نہیں ہیں، مگر اکا دکا واقعات آتے رہتے سامنے. جو سب سے اوپر ہے جاری اس وقت ہے کرائم میں، وہ آپ کے یہ شام کے لوگ ہیں، سیرین ہیں. دوسرے نمبر پہ افغانستان کے لوگ ہیں. اب کل کا یہ نہیں کہا جا رہا جس طرح میں نے کہا ترکش نے پولیس آفیسر کو مار دیا. اب نارمل بندے کو مارتا تو اور بات، لیکن وہاں بھی کھلبلی مچ جانی، ایک پولیس آفیسر کے اوپر گولی چلا دی. یہ بڑے افسوس کا مقام ہے. اس کی فیملی بڑی متاثر ہے اس وقت پولیس آفیسر کی، اور وہ کافی پریشان ہے. اور یہ چیزیں جو ہے یہ پھر تمام غیر ملکیوں کے لیے نفرت کا باعث بھی بنتی ہیں اور مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جس ملک میں رہے اس ملک میں کوشش کرے کہ اپنے بچوں کا اوپر وقت دیں، ٹائم دیں، ان کا خیال رکھے، ان کی پڑھائی لکھائی تعلیم وغیرہ جو بھی ہے اس پر توجہ دیں. یہ نہ ہو کہ کام ہاتھ سے نکل جائے. اور آپ دیکھیں یہ ظاہر ہے ترکی فیملی بھی متاثر ہوئی اور جرمن بھی ہوئی، یہاں تک کہ پورا ملک جو ہے اس وقت متاثر ہے ان کی اس حرکت کی وجہ سے. کیونکہ یہاں پہ جو جرائم ہوتے ہیں، جو چھوٹے عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کو جیل میں اتنی دیر نہیں رکھ سکتے. اگر رکھتے بھی تو ایسی خیمے وغیرہ بنی ہوئی ہیں جہاں کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی تربیت ہو. لیکن جو ایک دفعہ ہاتھ سے نکل گیا وہ قابو نہیں آتا. اللہ ہی ہے پھر کوئی اس کو دماغ میں ڈال دے، کوئی اس کے ذہن میں ڈال دے اور وہ پھر اپنے آپ کو چینج کر لے یا راستے. ایسا بھی ایک کیس میری نظر سے گزرا کہ وہ کافی غلط سوسائٹی میں بیٹھنے والا بچہ آج کل بہترین سوشل ورکر کر رہا ہے، وہاں پہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. تو بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ کئیوں کو تو عقل آ جاتی ہے، لیکن کئی جو ہوتے ہیں انہوں تو قسم کھائی ہوتی ہے کہ ساری زندگی ہم نے کوئی عقل کا کام نہیں کرنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے کسی کو سکون پہنچے، لوگوں کے لیے تکلیف پہنچے، بس یہی ہمارا کام ہے. ان کی خوراک بن جاتی ہے. جب تک وہ کوئی 2-4 لوگوں کو تکلیف نہ دے ان کو سکون نہیں پہنچتا، ذہنی اذیت میں رہتے ہیں، اور پھر یہ ذہنی اذیت دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کر دیتی. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام